أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يوم هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات محمد محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت زندہ، حسینیت زندہ. یزیدیت، یزیدیت. برائے تعجیل ظہور امام زمان صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں نے عرض کیا کہ خالق کریم کی لا ریب کتاب میں سے جس آیہ فی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں خالق فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم بروز قیامت ہر انسان کو بلائیں گے. میدان محشر میں وہ حاضر ہوگا اور نظام کیا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا قیامت کے میدان میں حاضر ہونے کا. ایسی نہیں کہ درہم برہم نظام ہو جس کا جہاں چی جائے چلا جائے، کوئی نظم نہیں ہوگا، کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا. وہ خالق نظم ہے اللہ تعالیٰ، جس نے وہاں کا نظام وضع کیا. اور قیامت کے دن فرمایا کہ ویسے بھی ہماری روٹین ہے عام زندگی میں بھی کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی کیس سے
واسطہ پڑتا رہتا ہے، کورٹ کچہری سے، پیشی سے، جج کے سامنے، توجہ ہے؟ تو جو انسان کو اپنی تاریخ ہوتی ہے یا پیشی ہوتی ہے وہ جسٹس کے سامنے یا کورٹ کچہری میں، تو وہ تاریخ انسان کو کبھی بھولتی نہیں ہے کہ میں فلاں تاریخ کو میرا کیس لگا ہوا ہے اور اب یہ تاریخ تھی اور آئندہ فلاں تاریخ ہے، اور اگر فلاں پیشی پہ میں نہ گیا تو میرے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ فرمایا قرآن کی اصطلاح میں کہ قیامت کا دن ایک عظیم پیشی کا دن ہے، تاریخ کا دن ہے، اور وہ بھی خالق لم یزل و لا یزال، جو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، غفور بھی ہے، اور ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، جو اپنے مومنین کے لیے جہاں دنیا میں ہر ایک کے لیے رحمان ہے، چاہے اس کو ماننے والا ہے اس کے لیے بھی رحمان، جو اس کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی وہ رحمان ہے۔ دنیا میں سب کچھ اور سب کو دے رہا ہے، جو اس سے مانگے اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس سے نہ مانگے اسے بھی عطا کرتا ہے، بلکہ جو اس کو مانے اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس کو نہ مانے اسے بھی وہ عطا کرتا ہے، وہ رحمان ہے دنیا میں۔ لیکن قیامت کے دن اس کی صفت برجستہ وہ رحیم ہے، اور رحیم فقط صاحبان ایمان و تقوی کے لیے ہے۔ تاریخ کا دن ہے، پیشی کا دن ہے، اولین و آخرین سب وہاں جمع ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر آنے والا انسان وہاں جمع ہوگا میدان محشر میں۔ تو کامیاب کون سا انسان ہوگا، ناکام کون انسان ہوگا، سعادت مند کون انسان ہوگا، خوشبخت کون ہوگا، بدبخت کون ہوگا؟ فرمایا جس کا امام بدبخت اور ناکام ہوگا وہ بروز قیامت ناکام ہوگا، کامیاب وہی انسان ہوگا جس کا امام کامیاب ہوگا، جس کا امام کامیاب ہوگا۔ عزاداروں، ناز کرو آپ پر کہ اللہ تعالی نے جیسے امام اور رہنما آپ کو عطا کیے ہیں، کائنات میں کسی مسلک و فرقے کے پاس ایسے امام ہیں ہی نہیں۔ ایک طرف تو آج بانی اسلام، باعث خلقت کائنات، رسول گرامی اسلام کی جانگداز شہادت ہے، اور دوسری طرف امامت کا مصداق، یعنی یہ دن نبوت کا دن بھی ہے، امامت کا دن بھی ہے۔ یہ 28 سفر دونوں مناسبتیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ ایک طرف نبوت کا غم اور ایک طرف امامت کا غم، اور دنیا والوں کو اللہ بیک وقت لمحہ فکریہ دے رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جہاں تم غور کرو، رسالت اور نبوت کے نظام پر بھی غور کرو اور نظام امامت پر بھی غور کرو کہ کون سے امام تھے اور کون سے نبی تھے۔ خالق اکبر نے انسان کی ہدایت کے لیے 3 چیزیں دین میں وضع کی ہیں، خلاصہ کیا ہے کہ تمہارے لیے کامیابی کا راز کائنات میں تمام ادیان میں سے ایک ہی وہ دین ہے، ان الدین عند اللہ وہ اسلام ہے، اور اسلام خلاصہ ہے 3 چیزوں کا۔ پہلی چیز کا نام ہے عقیدہ، اور دوسری چیز ہے عمل، اور تیسری چیز ہے اخلاقیات۔ یہ تینوں چیزیں کو اکٹھا کیا جائے تو دین اسلام بنتا ہے۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے، اور عمل بھی اور اخلاقیات بھی، ان تینوں چیزوں میں
انسان کو اختیار نہیں ہے کہ جو اس کے جی میں آئے ویسا عقیدہ اپنا لے، جو اس کی جی میں آئے عمل کرتا رہے، جو جی میں آئے اخلاق اپنا لے، وہ صفات اپنا لے۔ نہیں، عقیدہ بھی وہ جس کو اللہ بیان کرے اور محمد و آل محمد اس کو بیان کرے۔ اپنی مرضی کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، اور عقیدے میں فقط ماننا ضروری ہوتا ہے، ایمان لانا، یقین کرنا، دل میں مان لینے کا نام عقیدہ ہے، اور عقیدہ بھی وہ جس کی اذن اور اجازت وہ خداوند عالم دے۔ عمل کرنے کی جو بات آتی ہے، یعنی وہ اعمال صالحات، وہ واجبات، وہ محرمات جن سے بچنا ہے، جن کو کرنا ہوتا ہے اسے عمل کہا جاتا ہے، لیکن عمل بھی وہ کرنا ہے جس کو اللہ بیان کرے اور محمد و آل محمد پیغام الہی کو پہنچائیں۔ اپنی مرضی سے کوئی انسان عمل نہیں کر سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ابلیس جو ناکام ہوا، نامراد ہوا، رجیم بن گیا، دھتکارا گیا، اس کی سب سے بڑی خطا یہی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے اس ایک سجدے سے معاف رکھ، میں نے 6000 سال تیری عبادت کی ہے، آئندہ بھی عبادت کرتا رہوں گا، مجھے اس سجدے سے معاف رکھ، تو میں تیرا عابد ہوں، زاہد ہوں، عبادت گزار ہوں۔ لیکن خالق اکبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا عبادتی کما اریدو لا کما تریدو۔ اے ابلیس یاد رکھ، میری عبادت وہ چیز ہے جیسے میں چاہتا ہوں، وہ عبادت نہیں جیسے تو چاہتا ہے۔ عبادتی کما اریدو، جو میرا ارادہ ہے، جو میں چاہتا ہوں، اس کا نام ہے عبادت۔ تیری مرضی کے مطابق وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیغام کے مطابق عبادت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز بھی اللہ کی وہ پڑھنی ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، قرات بھی وہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق، رکوع بھی ویسا جو مرضی خدا ہے، سجدہ بھی ویسا جو مرضی خدا ہے، اور تشہد بھی ویسا پڑھنا ہے جیسے رضا پروردگار ہے۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی اس میں تشہد پڑھے گا، نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا، تو اس کی نماز وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اور اب کچھ افراد بہکاتے ہیں سادہ لوگ مومنین کو کہ دیکھو جی، یہ مولوی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بھائی مولا کائنات کے نام اتنا عظیم اور مقدس ہیں کہ ان کے نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ وہ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی عین اسلام، ان کی ہر حرکت دین ہے، ان کی ہستی دین ہے، ان کی شخصیت دین ہے، ان کا نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ ان کے نام کی وجہ سے نماز ایسے ہی باطل ہوتی ہے جیسے ہر نماز میں انسان 2 مرتبہ الحمد پڑھنا شروع کر دے تو نماز باطل ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ آپ ایک رکوع کرو، اور میں کہوں کہ نہیں، چونکہ جھکنا عبادت ہے تو میرا جی کرتا ہے کہ میں ہر نماز میں 2 رکوع کرتا چلا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ 2 سجدے کرو ہر رکعت میں، اور میں کروں پوری نماز میں افضل ترین عمل ہے سجدہ، تو میری مرضی یہ ہے کہ میں ہر رکعت میں 4 سجدے کرتا جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں۔ تو آپ انصاف سے بتائیں یہ نماز ٹھیک ہے؟ وہ نماز باطل ہے۔ حالانکہ اس نے نہ کلام کی، نہ گانا گایا، نہ برا عمل کیا تو سجدہ ہے، کیا تو اضافی رکوع ہے۔ الحمد 1 مرتبہ اللہ نے کہا ہے اور یہ 2-3 دفعہ پڑھ رہا ہے، نماز باطل ہے۔ کیوں؟ نماز اس الحمد کی وجہ سے باطل نہیں،
اس اضافی سجدوں کی وجہ سے باطل نہیں. جس چیز نے نماز کو باطل کر دیا ہے وہ تیری مرضی کی وجہ سے باطل ہوئی ہے، نہ وہ سجدوں کی وجہ سے، نہ رکوع و سجود اور قرات کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ کہ یاد رکھو اے ہمارے پیروکاروں، عقیدہ ویسا رکھنا واجب ہے جو ہم نے بیان کیا ہے. اس کی توحید پہ اس طرح عقیدہ رکھو کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ سب کچھ کا خالق اور رازق ہے، لیکن ویسا ہے جیسا ہم نے بیان کیا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہم آج بھی ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ، اور عقیدہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک، وہ ذات ہے، وہ اتنا عظیم ذات ہے کہ علی ابن ابی طالب جیسا بلند ترین شخصیت کا مالک بھی اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے لیے فخر ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور میرے لیے عزت ہے کہ تو میرا رب ہے. تو وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، رزق دیتا ہے تو وہی هو الرزاق ذو القوة المتین. ہاں اہل بیت اطہار امام حسن مجتبی یا رسول خدا علیہ وآلہ صلوات اللہ وسیلہ ضرور ہیں، اس کے پیارے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگو تو اللہ عطا کرتا ہے. لیکن یہ نعوذ باللہ سمجھ لینا کہ یہ خالق ہیں، یہ 5 خالق ہیں یا 12 خالق ہیں یا 14 خالق ہیں یا رازق ہیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. عقیدہ وہی صحیح ہے کہ آل محمد جیسی عظیم ہستیوں نے بیان کیا ہے کہ خالق مالک رازق ہے تو وہی وحدہ لا شریک ہے. یہ پہلا جو دونوں ہستیوں نے یہ بیان کیا، چونکہ ان 3 ہستیوں کی معصومین کی شہادت کے ایام ہیں، لہذا انہی کا فرمان بھی بیان کر رہا ہوں کہ پہلی چیز ہے کامیابی کی عقیدہ، اور اس کے بعد ہے عمل، اور عمل بھی ویسا کرنا واجب ہے جیسا انہوں نے بیان کیا اور رضائے پروردگار ہے. اخلاقیات میں یعنی صفات وہ اپنانی ہے جو سیرت محمد مصطفیٰ ہے، جو سیرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے. 1-2 واقع سیرت رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھیں آقا کی ذات پر. سفینۃ البحار میں یا شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ جناب انس بن مالک جو غلام آقا نامدار تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آقا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بدو عرب آیا. آقا کے دوش مبارک پہ بڑی موٹی عبا تھی جس کا جو بارڈر تھا سخت کھردرا تھا، اور اس نے اس عبا کو اتنے زور سے کھینچا کہ وجود نازنین پیغمبر گرامی اسلام کی گردن پہ نشان پڑ گئے، اور بڑی ترش لہجے میں وہ کہتا ہے کہ یا محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ کہ یہ میرے اونٹ ہیں 2، اور یہ مال نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، یہ مال خدا ہے، لہذا ان پہ لاد دو. آقا نے انس بن مالک کہتے ہیں کہ اتنی سخت لہجے میں اس نے یہ حرکت کی، اور الفاظ بھی سخت، حرکت بھی سخت. آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ المال مال اللہ وانا عبدہ، کہ تو نے صحیح کہا کہ یہ مال خدا ہے اور میں اسی کا عبد ہوں، لیکن یاد رکھو کیا تو چاہتا ہے
کہ جو تو نے میرے ساتھ حرکت کی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ پھر بڑے ترش لہجے میں کہا نہیں میں نہیں چاہتا۔ کہا کیوں؟ اب یہ جملہ سننے والا ہے۔ انس کہتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا نا میں نہیں چاہتا، آقا نے فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ ان افراد میں سے نہیں ہیں کہ جو تند اور سخت لہجے میں عمل کرتے ہیں، جو سزا دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا آقا مسکرا دیے، مسکرائے اور فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پہ کھجوریں لاد دی جائیں اور ایک اونٹ پہ جو اور گندم لاد دی جائے۔ اس کو دیا اور فرمایا کہ ہاں، یعنی اپنی سیرت سے آقا نے یہ ثابت کیا کہ دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، نرم مزاجی سے۔ جتنی بھی کوئی آپ کی انسلٹ کر دے، آپ اگر نرم مزاجی سے کام کریں گے تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، آپ کا اخلاق۔ دوسرا قصہ جو واقعہ پیش آتا ہے سیرت آقا کی، ایک یہودی کے مقروض تھے آقا، مالک کائنات ہیں، جنت کے مالک ہیں، لیکن اپنی امت کو سمجھانے کے لیے اس قسم کے واقعات پیش آتے اور آقا نے بیان کیے۔ یہودی نے ایک دفعہ آقا سے کہا کہ کہیں جا رہے تھے، ملاقات ہوئی، کہا جو آپ کے ذمے میرا قرض ہے وہ ادا کریں۔ آقا نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں آپ کو یہیں بٹھا لوں گا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں یہاں سے آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ سارا دن گزر گیا اور آقا وہیں بیٹھے رہے، اس کے پاس گوئے کہ محبوس ہو گئے، اس نے حبس میں کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب صحابہ کرام کو پتا چلا، مدینے میں مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ ہمارے آقا رسول کے ساتھ ایک یہودی کا یہ رویہ ہے، صحابہ گئے اور بڑی سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہا اور مارنے پہ آئے۔ جیسے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، آقا نے روکا، کہا میں کسی پر ظلم کرنے والا نبی نہیں ہوں، کوئی بات نہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ جب دن گزر گیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ واللہ قرأت فی التورات، کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، میں نے اپنی تورات میں پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، وہ پیدا تو مکہ میں ہوگا، ہجرت کر کے مدینہ میں آئے گا، اور اس کی زبان پہ کبھی بھی اس کے زبان پہ گالی نہ آئے گی، چیخ کر دوسروں سے خطاب نہ کرے گا، نہایت حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، برداشت والا ہوگا۔ آپ کی صفات اور اخلاق کو جو کچھ میں نے پڑھا تھا ان کو ثابت کرنے کے لیے یہ میں نے حرکت کی ہے، اب مجھے آپ کلمہ پڑھائیں میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اس کے عبد اور رسول ہیں۔ اور اسی طرح امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت بے شمار واقعات ہیں، اور ایک واقعہ جو آپ نے بارہا سنا وہی شامی والا، کہ شامی چونکہ شام میں پراپوگنڈا تھا اور کئی سال اہل بیت اطہار پہ سب و شتم ہوتا رہا، پراپوگنڈا ہوتا رہا، اور جیسے یہ خود بیان کرتا ہے کہ مدینے میں آیا، دیکھا نہایت ایک باوقار شخصیت، بہترین لباس میں ملبوس، گھوڑے پہ سوار۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے حسن مصطفیٰ، صلوات پڑھیں آقا کے ذات، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ تو شامیوں کے نزدیک شخصیت مولا کائنات کا تصور کوئی اچھا پیش نہیں کیا گیا تھا، مولا کائنات کا بھی اور ان کی اولاد کا بھی۔
یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے دیکھا اور مجھے پتہ چلا کہ فلاں کا بیٹا ہے، میں نے جو کچھ میرے منہ میں آیا میں بکتا گیا، توہین کرتا گیا، انسلٹ کرتا گیا، برا بھلا کہا۔ جب میں تھک گیا، نہایت بردبار اور دھیمے لہجے میں فرمایا کہ لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، اگر جگہ نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، بھوکا ہے تو میرے پاس طعام حاضر ہے، اگر مسافر ہے تو زاد راہ چاہیے، میں زاد راہ دیتا ہوں، میرے گھر میں تشریف لاؤ۔ یہ جب اخلاق کریمانہ دیکھا، فوراً قدموں میں گر گیا اور فرمایا کہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میرے ذہن میں تصور اور تھا، اب اس سے پہلے منفور ترین آپ تھے، اب اس وقت روئے زمین پہ میرے نزدیک آپ کے اور آپ کے بابا سے زیادہ کوئی محبوب ترین افراد نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں پاک ذات پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ یہ ہے کریم اہل بیت اطہار کے نام سے معروف۔ سارے ائمہ کریم ہیں، معصومین کریم ہیں، لیکن جو کریم اہل بیت اطہار سے مشہور ہوئے، جن کو لقب اہل بیت میں ملا، ان کریم ہستیوں میں اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ اور ان کی عظمت کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو جو عظمت ملی ہے وہ مجھ رسول کو بھی وہ عظمت نہیں ملی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا میرے بیٹے حسن کو وہ نانا ملا ہے جیسا اس حسن کو نانا ملا ہے، مجھ رسول کو ویسا نانا نہیں ملا۔ جس طرح اس کی مادر گرامی فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے، سیدہ نساء العالمین حسن کی ماں ہے، ویسے میری ماں نہیں ہے۔ اور جس طرح اس کا بابا کہ جو سید الاولیاء ہے علی ابن ابی طالب، جس طرح قسیم النار والجنہ امام اور بابا اس کو ملا ہے، ویسا مجھے میرا بابا نہیں ملا، اور جیسی نانی اس کی ہے ویسی نانی کسی کو نہیں ہے۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ۔ اور ان کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اگرچہ امام ائمہ میں دوسرے امام حسن مجتبیٰ حسن عسکری اسلام بھی امام آئے، لیکن ان سے پہلے نہ انبیاء میں نہ ائمہ میں آج تک کوئی اس میں حسن کا معصوم نہ رہا۔ یہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کا نام حسن رکھا گیا، اور نام رکھنے میں بھی بڑا اہتمام کیا گیا۔ حضور گھر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا علی کیا نام رکھا؟ مولا نے فرمایا کہ میں آپ پہ پہل نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا ہاں سچ فرمایا، آپ مجھ سے پہل نہیں کر سکتے تو میں خدا پہ پہل نہیں کر سکتا۔ جبریل امین آئے اور فرمایا کہ اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے، اور خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں بھائیوں میں وہی نسبت ہے جو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے درمیان نسبت تھی، لہذا آپ اس وسیع کے بیٹے کا وہی نام رکھیں جو جناب ہارون کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ فرمایا کیا؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ اس کا نام شبر تھا۔ آقا نے فرمایا کہ شبر تو عربی لفظ نہیں ہے، کہا اس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے حسن۔ اور اتنا حسین نام پسند آیا اہل بیت اطہار کو کہ جو دوسرا بیٹا بھی آیا وہ اس کا نام بھی کوئی اور نہیں رکھا، اسی حسن سے مشتق ہو کر اس کا نام بھی حسین رکھ دیا گیا۔ یعنی وہ بڑا خوبصورت حسن اور یہ چھوٹا خوبصورت حسن۔ صلوات پڑھیں ائمہ کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں نام کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، جو نام بھی رکھیں۔ ایک بچہ نہایت کمزور ہے، ناتوان ہے، اور نام رکھا جاتا ہے قادر۔ بچہ بالکل جاہل ہے اور ان پڑھ ہے، اور نام اس کا رکھ دیتے ہیں عالم یا فاضل۔
یہ ایک فقط نشانی ہے، علامت ہے. یعنی انسانی معاشرے میں نام انسان کے کردار کی ضمانت نہیں ہوتی. اور کل اگر وہ بچہ جاہل کا جاہل رہ جائے، سکول جائے نہیں، تو اس کے نام رکھنے والوں کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے تو اس کا نام عالم رکھ دیا تھا، فاضل رکھا تھا، یہ تو بالکل جاہل ہے. تو وہ پلٹ کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے نام رکھا تھا، میں نے اس کے کردار کی ضمانت نہیں لی تھی. لیکن آل محمد علیہ السلام کا گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فقط نام رکھ دیا جائے اور اس کی کوئی اہمیت نہ ہو. نہیں، ادھر جناب زہرا فرماتی ہیں کہ یا علی میں آپ پہ پہل نہیں کرتی. مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ پہل نہیں کرتا. رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ میں خدا پہ پہل نہیں کرتا. یعنی اتنا اہتمام کر کے اللہ نام رکھ رہا ہے تو اللہ دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ فقط نام نہیں، میں نے ان کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے ان کے کردار کی ضمانت میں نے اٹھائی ہے. یہ حسن وہ ہے، یعنی حسن اس ذات کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جس سے حسن جدا نہ ہو اسے حسن مجتبی کہا جاتا ہے، جو ہر اعتبار سے حسن ہے. اگر بچپن ہے تو بھی حسن ہے، جوان ہے تو بھی حسن ہے، بڑھاپا ہے تو بھی حسن ہے، اگر بولے پھر بھی حسن ہے، خاموش ہو جائے پھر بھی حسن ہے، جنگ کرے پھر بھی حسن ہے، سلو کرے پھر بھی حسن ہے، اگر بھری محفل میں کسی کو بٹھا دے تو بھی حسن ہے، کسی کو نکال دے تو بھی حسن ہے، کسی مرد کو عورت بنا دے تو بھی حسن ہے، عورت کو مرد بنا دے تو بھی حسن ہے. یہ ہر حوالے سے حسن مجتبی ہے، ہر عمل ان کا حسن ہے. اتنی عظیم ہستی. اور امام حسن علیہ السلام جب حاکم شام کے دربار میں اس نے بلایا، ایک دو واقعے مجھے یاد ہیں. ایک دفعہ بلایا تو سارے آ رہے تھے مدینے والے، تو پیغام بھیجا کہ جاؤ رسول گرامی اسلام کے بیٹے کو بلا کے لاؤ. آقا سب سے آخر میں گئے جب محفل تمام ہونے والی تھی، سارا دن، اور ہر ایک کو حاکم شام خزانے کے منہ کھولتا رہا اور کسی کو اشرفیاں، کسی کو دینار، کسی کو درہم، کسی کو سونا، کسی کو چاندی دیتا رہا. آخری وقت میں جب محفل میں جوانان جنت کے سردار فرزند زہرا و بطول مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت اس نے اپنے ارکان مملکت کو دیکھ کر اور آقا کو دیکھ کر یہ کہا کہ آپ آخر میں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ شاید میرے خزانے ختم ہو گئے ہیں اور آپ کے لیے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور آپ نے مجھے آپ شرمندہ کرنا چاہتے ہیں. حکم دیا حاکم شام نے کہ اب تک صبح سے لے کر اب تک جتنا میں نے مال تقسیم کیا ہے اتنا سارے کا سارا مال جمع کیا جائے اور رسول کے بیٹے کو دیا جائے. امام حسن مجتبی علیہ السلام خاموش ہیں. وہ جو کچھ کہتا رہا، مال جمع ہو گیا، سونا چاندی درہم دینار ڈھیر لگ گیا، اور آخر میں کہا کہ یہ سارا مال آپ کا ہے. اور جب حضور جانے لگے امام اٹھ کے، اور اس وقت حاکم شام نے اترا کر یہ جملہ کہا کہ یہ سارا مال آپ کا ہے اس لیے کہ انا ابن ہند، کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. یہ اترا کر اس نے جملہ کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، یہ سارا مال آپ کا ہے. آقا خاموش رہے. جب امام حسن مجتبی اٹھ کر چلنے لگے تو حاکم شام کے کسی غلام نے اٹھ کر امام حسن علیہ السلام کی جوتیاں سیدھی کر دی. کہا تم نے یہ میری خدمت کی ہے، یہ سارے کا سارا مال تیرے لیے ہے. میں نے خدمت مفت میں نہیں بلکہ یہ سارا صلہ تجھے عطا کر رہا ہوں.
اور پھر مڑ کے کہا، جب آقا نے جانے لگے نا، کہا تو نے کہا کہ میں ہند کا بیٹا ہوں۔ آقا نے فرمایا یہ ہم سارا مال ایک غلام کو دے کر یاد رکھ میں ابن زہرا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، اور تم یعنی حکومت رسالت کے فرزند اور امامت کو، رشتوں کو مال و دولت میں تولتی ہے، امامت دنیا کے مال کو جوتیوں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ دربار میں آیا، بلایا، تو اس سے پہلے ان کے بابا نے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بابا نے خط لکھے تھے، کبھی حاکم شام کے دربار میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ دربار میں گئے تو امام حسن مجتبی علیہ السلام، کہا اپنا تعارف کراؤ۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے تعارف کرانا شروع کیا، نحنو ذریت آدم و اسرت نوح و صفوت ابراہیم و سلالت اسماعیل و آل محمد، میں ذریت آدم علیہ السلام ہوں اور کنبہ نوح علیہ السلام ہوں، منتخب شدہ ابراہیم اور سلالہ اسماعیل اور آل محمد کا نام ہے حسن مجتبی۔ نحن شجرۃ النبوہ، شجرۃ زیتونۃ مبارکۃ، النبی اصلها ونحن فرعها، میں وہ زیتون کا مبارک بابرکت شجر اور درخت ہوں جس کی اصل رسول خدا ہے، اور ہم حسن و حسین اس کی فرع ہیں، ہم اس کی شاخیں ہیں، جس کے متعلق آقا نے فرمایا تھا کہ فمن تمسک بغصن من اغصانها نجا ومن تخلف عنها الى النار تردا۔ آقا نے فرمایا تھا کہ اس شجرہ مبارکہ کی ٹہنیوں میں سے جو بھی بندہ کسی ایک ٹہنی کے ساتھ متمسک ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، اور جو جس نے اس سے چھوڑ دیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ عظمت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ مختلف احادیث ہیں، یعنی جو احادیث عظمت کی مولا امام حسین علیہ السلام کی ہیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، اور امام حسن علیہ السلام کی بھی وہی تعبیر فرمائی، کیا الحسن منی و انا منہ، کہ یاد رکھو کہ یہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ اور کبھی فرمایا کہ اگر کوئی من ارادہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ، اگر کوئی انسان دنیا میں جنت کے جوانوں کے سردار کی طرف دیکھنا چاہتا ہے تو آؤ میں دکھاتا ہوں، یہ میرا بیٹا حسن جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جوانان جنت کا سردار، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، اور ان کا بابا علی ابن ابی طالب ان سے افضل نظر آتا ہے۔ بس عزادارو چند جملے مصائب کے، کسی گھر سے دو جنازے کبھی نہیں اٹھتے، کائنات میں یہ واحد گھر ہے یہ مدینے میں کہ جہاں سے دو جنازے اٹھے۔ مولا مظلوم امام حسن مجتبی علیہ السلام، یہ وہ مظلوم مولا ہے، کسی امام کو عزادارو 7 مرتبہ زہر نہیں دیا گیا، اس مظلوم کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا، اور ہر دفعہ جگر مظلوم امام حسن مجتبی پارا پارا ہوا، زہر کا اثر ہوا لیکن محفوظ رہے، اور آخری مرتبہ تو ظالموں نے زہر گھر کی طرف سے، کہ جو جعدہ بنت اشعث، یہ وہ ملعون تھا کہ یہ اشعث خود وہ اتنا مظلوم تھا کہ اس نے قتل مولا کائنات میں شریک رہا، اور اس کا بیٹا محمد قتل مظلوم کربلا میں شریک رہا،
اور اس کی بیٹی قتل امام حسن علیہ السلام میں شریک رہی۔ جب مظلوم میرے مولا و آقا امام حسن مجتبی سارا دن روزے سے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ روزے دار انسان کو کتنی پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ دن ختم ہوا، جب شام افطار کا وقت آیا، اس ملعونہ نے اس شربت میں زہر ہلاہل ملایا، اور حاکم شام نے کہا تھا کہ میں 1,00,000 درہم تجھے انعام بھی دوں گا، یزید کے ساتھ شادی بھی کراؤں گا، اور میں نے روم کے بادشاہ سے یہ وہ زہر منگایا ہے کہ اگر دریا میں ایک چٹکی بھی پھینک دی جائے تو ساری مچھلیاں مر جائیں۔ یہ وہ زہر ہلاہل ایک گھونٹ بھرا اور فرمایا رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ایک گھونٹ مولا نے شربت کا پیا، جگر کے ٹکڑے ہو کر باہر آنے لگے، لگن میں ٹکڑے آ رہے ہیں۔ فرمایا ام فروا یہ لگن کو چھپا لو، میری بہن زینب آنے والی ہے۔ جیسی جناب زینب علیہ آئیں، امام حسین آئے، جناب عباس علمدار آئے، باقی بھائی آئے، جناب زینب نے دیکھا کہ ام فروا اسے چھپا رہی ہیں اور چھپانا چاہتی ہیں۔ فرمایا میں اپنے بابا کو پٹیاں کرتی رہی، میں ماں زہرا کے پہلو میں پٹیاں کرتی رہی، اب تو میں اس مصیبت کا عادی ہوں، نہ چھپا، مجھے پتہ چل گیا ہے میرے بھیا حسن کو زہر مل گئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا فرماتے ہیں بھیا حسین یہ میں قاسم کے بازو میں ایک تعویذ باندھ کے جا رہا ہوں۔ ام فروا یاد رکھو کہ جب میرے قاسم پہ مشکل وقت آئے نا تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ عزیزو عام لوگ تو تعویذ باندھتے ہیں اولاد کو درازی عمر کے لیے کہ میرے بیٹے کی عمر دراز ہو جائے، لیکن یہ کیسا تعویذ باندھ رہے ہیں کہ جو قاسم کی شہادت کا تعویذ ہے، جو قربانی کا تعویذ ہے کہ بھیا حسین جب آپ پہ مشکل کا وقت آئے نا کربلا میں تو آپ اس قاسم کو میری طرف سے قربان ہونے دینا۔ جہاں ہر کوئی رو رہا تھا امام حسین علیہ السلام بھی گریہ کر رہے تھے۔ امام حسن نے فرمایا بھیا حسین آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو گریہ نہ کریں، آپ تو سب کو تسلی دیں۔ اور ایک جملہ کہا امام حسن نے، کیا؟ لا یوم کا یوم کا یا ابی عبد اللہ، اے بھیا حسین جتنا مظلوم ترین آپ کا دن ہوگا وہ 10 محرم سخت دن ہوگا، آج تک کسی کا اتنا دن سخت نہ ہوگا۔ میرے بھیا حسین گریہ نہ کریں۔ امامت کے اسرار ودیت کیے، چند وصیتیں کی اور فرمایا کہ میرے بھیا حسین مجھے غسل آپ نے دینا ہے، کفن آپ نے دینا ہے، جنازہ پڑھانا ہے، اور مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ اور یاد رکھو اگر یہ امت مجھے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دے تو مجھے ماں زہرا علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دینا۔ ماں آغوش پھیلائے بیٹھی ہے، امام حسین بڑھے اور جناب محمد حنفیہ، جناب عباس علمدار، عبداللہ بن جعفر طیاب، یہ سارے افراد آگے بڑھے، جنازہ اٹھایا۔ عزادارو اس گھر میں ایک تابوت تو ابھی جناب زینب اپنے گھر سے الوداع کر رہی ہے، امام حسن کا جنازہ اٹھا، آیا مسجد نبوی میں، نماز پڑھی۔ مولا حسین نے فرمایا کہ قبر نانا کے پاس دفن کر دیا جائے۔ جیسے ہی آقا نے یہ حکم دیا نا تو ایک خاتون نے اشارہ کیا، بنی امیہ کے وہ افراد 300-400 تیر اندازوں نے تیر کی ایسی بچھاڑ کر دی کہ یہ جنازہ امام حسن تیروں میں اور تیر پیوست ہو گئے۔ عباس علمدار آگے بڑھے، تلوار لے کر کے میں جاتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا عباس یہ جنگ کا موقع نہیں ہے، مجھے حسن کی وصیت تھی، چلو گھر لے کے چلو۔
جیسے ہی مولا حسن کا جنازہ گھر میں آیا جناب زینب تڑپ گئیں، کہا مولا حسین، بھیا حسین یہ دوبارہ جنازہ کیوں آ رہا ہے؟ کہا سوال بعد میں کرنا، پہلے بیٹھ کے بھیا حسن کے جنازے سے تیر نکالتے ہیں۔ ادھر بیٹھے حسین، ایک طرف بیٹھی جناب زینب، اب تیر نکال رہی ہے، اور کیا عالم ہے جناب زینب کی، کیا قسمت ہے کہ مدینے میں ایک بھائی کے جنازے میں تیر پیوست ہے، کربلا میں ایک بھائی کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ میں کہوں گا آقا زادی یہاں تو خوش قسمت ہے، امام حسن کے بدن سے تیر تو نکال رہی ہے، لیکن کربلا میں وہ ایسا عالم ہوگا کہ مولا حسین کے بدن میں تیر ہوں گے، لیکن آپ کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے اور آپ تیروں سے نکال بھی نہ سکیں گے۔ اور آج وقت ہے عزادارو، یہ چونکہ سفر کا آخری ایام ہے، یہ لٹا ہوا قافلہ جب یزید نے کہا نا کہ اے سید سجاد آپ آزاد ہیں، بس ایک جملہ ان کی رہائی کا، جیسے ہی جناب سجاد کو یزید نے کہا نا کہ آپ ہماری طرف سے آزاد ہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ کی قید ختم، جناب سجاد آئے خدمت پھوپھی زینب کے کہ پھوپھی اماں ہمیں رہا کر دیا گیا ہے۔ کہا میرے کچھ مطالبات ہیں، پہلا مطالبہ یہ کہ ایک گھر دیا جائے میں اپنے بھیا حسین کو گریہ کر سکوں، اور دوسری بات یہ کہ کوئی رہنما دیا جائے کہ جو ہمیں مدینہ پہنچائے، اور تیسرا مطالبہ یہ کہ وہ تبرکات کو واپس کیا جائے جو ظالموں نے لوٹ لیے ہیں۔ یزید نے کہا میں دو مطالبے تو مان سکتا ہوں، ایک رہنما بھی دے سکتا ہوں بشیر ابن جزلم جو تمہیں مدینے تک پہنچائے گا، اور ایک گھر بھی دے سکتا ہوں، لیکن تبرکات میں دوں تو کہاں سے دوں؟ یزید نے کہا کہ وہ لوٹنے والے لوٹ کے لے گئے، ہاں سجاد میں اس کی قیمت دینے کے لیے حاضر ہوں۔ جیسی قیمت کا نام آیا کڑیوں والے مولا کھڑے ہوئے، جناب سجاد نے کہا اے یزید کہاں ہے تیرے پاس قیمت اس کرتے کی جس کرتے کو ہماری دادی زہرا امام حسین کے لیے، ان سروں کی قیمت کہاں، اس انگلی جناب حسین کی انگلی کی قیمت کہاں؟ بس ایک گھر دیا گیا، تبرکات آنے لگے، کبھی ایک گٹھڑی آتی ہے، جب کھولی نا کہا ام فروا تیری چادر آ گئی، ام رباب تیری چادر آ گئی، فلاں کی چادر آ گئی۔ جب سروں کے باری آئی تو ایک سر آیا، ام رباب آگے بڑھی، آؤ میرے بیٹے علی اصغر، ایک اور رباب ایک جوان کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، علی اکبر کے سر کو سنبھالا، دو شہزادوں کے سر آئے، وہ سر لے کر آنے والا کہتا ہے کیا اس کی ماں مر گئی ہے؟ کہا نہیں جناب زینب زندہ ہے۔ اور جب سر سید شہداء آیا، کسی نے بین کہا واہ محمدہ واہ حسینہ۔ بس عزادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا نا آج، اور مدینے پہنچا، سب سے پہلے قبر مطہر جناب رسول خدا پہ گئی۔ جناب زینب کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں نانا میں آپ کو اپنے آپ کے بیٹے حسین کی خبر سنانے آئی ہوں۔ آپ کے بیٹا اور جس کے لبوں پہ بوسہ دیتے تھے، جس کے گلے پہ بوسہ دیا کرتے تھے، آپ کے بیٹے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا گیا۔ آج میرے نانا جو بھی سفر سے آتا ہے نا کچھ تحفے تحائف لے کے آتا ہے، نانا میں بھی تحفہ لائی ہوں، یہ بات کر کے اپنے بازوؤں سے ردا کو ہٹایا، کہا نانا یہ رسیوں کے نشان جو آپ کی امت نے، جو شام والوں نے تحفہ دیا ہے، اور کہا نانا ایک اور تحفہ لائی ہوں، یہ کہہ کر ایک گٹھڑی کھولی اور مولا حسین کا وہ تار کرتا نکالا، قبر حسین پہ رکھا،
قبر حسین کو قبر مولا رسول کی قبر پہ حسین کے کرتا کا رکھنا تھا کہ رسول کی قبر کو زلزلہ آیا اور کہا اے نانا ایک کرتے کو دیکھ کے آپ کی قبر کو زلزلہ آ گیا ہے، ہائے میں زینب کی قسم 70 قدم پہ کھڑی دیکھتی رہی، میرا ماں جایا ذبح ہوتا رہا اور کوئی نہ چھڑانے آیا۔ اور جناب زہرا کی قبر پہ جب گئی نا جناب زینب ایک ہی جملہ کہا اماں زہرا آپ کو ایک تازیانہ لگا تھا نا اور آپ روتی رہی، آپ نے فرمایا صبت علیہ مصب، اماں مجھے کربلا سے کوفہ سے شام تک اور میری پشت پہ تازیانوں کے نشان، بے مقنا و چادر